یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میجر راجہ عزیز بھٹی کی شہادت ہوئی تھی۔ اب وہ نشان حیدر کے 1965 وار کے پہلے ریسیپینٹ ہیں۔ اب یہ شہادت کیسے ہوئی تھی، کس وجہ سے انہیں نشان حیدر دیا گیا تھا، آئیے چل کے دیکھتے ہیں اور کچھ سوالوں کی کھوج لگانے کی جانچ کرتے ہیں۔ پیچھے میرے مقام پہ میجر راجہ عزیز بھٹی کی شہادت ہوئی تھی۔ 17 پنجاب ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ جو BRB نہر ہے یہ ہماری آخری لائن آف ڈیفنس تھی۔ یہاں سے ادھر سارا انڈیا تھا۔ اگر یہ BRB لائن کو کراس کر جاتے اور یہاں سے، تو یہاں لاہور سے اسلام آباد تک کا فاصلہ 1.5 گھنٹے کا تھا۔ اور یہ انٹرنیشنل رول ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے کیپٹل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ کہ آپ نے اس ملک پہ ہی قبضہ کر لیا۔ جسٹ امیجن 1965 میں چلے جائیں تھوڑی دیر، اور صرف امیجن کریں کہ اس طرف سے انڈیا آ رہا ہے، وہاں پہ ٹینک ہیں، وہاں پہ انڈیا کے فوجی ہیں، وہاں پہ گولہ ہے، وہاں پہ بارود ہے، اور یہاں میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کی 17 پنجاب ریجمنٹ حیدری بٹالین کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، یہاں پہ وہ ہمارے لیے ڈیفنس کر رہی تھی۔ یہاں صرف تاریخ دیکھیں، تاریخ کو محسوس کریں جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ 17 دن اور راتیں، 17 دن اور راتیں مسلسل جاگنا، گولہ بارود، مطلب مجھے تو دفتر میں ایک دن بھی لیٹ سیٹنگ کرنا پڑے اور تو موت پڑ جاتی ہے۔ اور میجر راجہ عزیز بھٹی 4 دن اور راتیں جاگے تھے۔ ان کے CO نے کہا تھا کہ اب آپ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ جو بھی نیا کمانڈنگ آئے گا تو اس کو سچویشن کا پتہ نہیں ہے، مجھے سچویشن کا پتہ ہے۔ اور 5ویں دن ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ان کے بارے میں 2 باتیں بتانا ضروری ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات، انہوں نے اپنے صوبیدار صاحب، ان کے کوئی تھے، ان کو اپنی دکھائیں ہاتھ کی لکیریں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی شہادت ہے، کب ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب نے کہا کہ بہت جلد ہے، مجھے پتہ ہے اور آنے والی، اور 1-2 دن میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں کا یونیفارم میلا ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹ مین سے کہا کہ مجھے یونیفارم ارینج کر کے دو، تو وہ کسی اور آفیسر کا یونیفارم اٹھا لایا۔ تو کیونکہ ان کی یونیفارم ابھی دھلی نہیں تھی تو میجر صاحب نے کہا کہ وردی اور کفن اپنا اپنا ہی سجتا ہے، اور یہ بات ٹل ٹو دس ڈیٹ سچ ہی ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور درا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی۔ کیا لکھوں ان کے بارے میں، بس ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی، جیسی اللہ کے ان شیروں کی ہیبت، شجاعت، ولولہ اور بہادری کے بارے میں سوچنے کی جسارت کی۔ میری نظروں میں 65 کے مجاہدوں کے وہ چہرے گھومنے لگے جو 17 دن اور 17 راتوں کی خون ریز اور تیز ترین مارکہ شب بیداری، بارود، دھول اور ان کے زخموں سے بہتے مقدس خون سے لالا رنگ ہو رہے تھے۔ ان کی وردیاں اپنے شہید ساتھیوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھیں، ان کے جسم چھلنی چھلنی ہو گئے تھے، لیکن ان کا عزم و حوصلہ بھی ان کے قدموں کی طرح کبھی نہ ڈگمگایا۔ یہ بدر حنین کے سپاہی تھے جو 1400 سال سے مصروف جہاد تھے، کیونکہ انہوں نے سورہ انفال کا یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ یاد رکھو آج کے دن جس نے پیٹھ دکھائی بغیر اس کے کہ وہ لڑائی کی کسی ضرورت کے لیے پینترا بدلے، تو وہ جان لے کہ خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جاؤ گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ان جانبازوں کے خون میں شامل تھا۔ وہ خود شہید ہو گئے لیکن آنے والوں کے لیے راہ عمل متعین کر گئے۔ اچھا، اس مقام پہ پہلے ایک چوبارہ ہوتا تھا، اب چوبارے سے وہ ریکی کہا رہے تھے۔ ریکی مینس کہ وہ دور سے کسی اونچی پوزیشن پہ دشمن کی حرکات کو دیکھنا۔ اب وہ جگہ آپ دوبارہ دیکھیں تو وہ اونچی بنتی ہے، وہاں سے ادھر راجہ صاحب ریکی کہا رہے تھے، دشمن کو آبزرو کر رہے تھے، اور اونچی جگہ پہ ایک طرح سے مجبوری تھی، وداؤٹ اینی کور، لیکن وہ مجبوری تھی کیونکہ دشمن کی حرکتوں کو دیکھنا تھا، ان کے ٹینک فارورڈ ہو رہے تھے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، پیچھے توپ خانے کو اطلاع دینی تھی۔
تو وہ ایک مجبوری بھی تھی اور ایک ہمت بھی تھی، بہادری بھی تھی. بٹ ڈیو ٹو دیٹ فیکٹ ان کو ایک مارٹر یا آئی تھنک سو ٹینک کا گولا لگا اینڈ ہی ایمبریسڈ شہادت. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کو، وہ زندہ ہیں پر تم ان کا شعور نہیں رکھتے. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. آئی ونڈر کہ یہ مسجد اس ٹائم تھی راجہ صاحب کے ٹائم یا نہیں تھی، اور تھی تو کیا انہوں نے نماز یہیں پہ پڑھی تھی؟ لیکن یہ جو آپ میرے پیچھے ہریالی دیکھ رہے ہیں اس میں ان شہیدوں کا خون شامل ہے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں آرمی سے، بالکل کریں، کانٹر نیریٹو آرگیومنٹ ہونا چاہیے، لیکن جو شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے واقعی جینرلی اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو آنر کریں. نشان حیدر کوئی ایویں نہیں دیا جاتا کہ جی شہید ہو گئے نشان حیدر. اٹس دی ہائیسٹ ریوارڈ پاکستان ملٹری کین آفر ٹو اٹس کیڈٹس. آپ راجہ صاحب 4 دن جاگے ہیں، آپ میں سے کوئی جاگ سکتا تو بسم اللہ. راشد منہاز شہید صاحب وہ کاکپٹ سے ایجیکٹ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. آپ میں سے کوئی ایسا کرے گا؟ جہاز چلا جاتا ہے، اتنے راز انڈیا کی انٹیلیجنس لے گئی سی. 71 کی جنگ تو ہم ہار گئے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ملک کا دفاع، ملک کے رازوں کا دفاع کرنا مناسب سمجھا. اس کے علاوہ لالک جان شہید، میجر شبیر شریف، میجر طفیل شہید، کرنل شیل خان، لالک جان، ان سب کی کبھی ہسٹری پڑھیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو نشان حیدر جیسا آنر دیا گیا کہ پاکستان ملٹری نے کہا اٹس دا ہائیسٹ آنر جو کہ ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ کیا ہے ایسی وجہ؟ 71 کی جنگ میں آپ کی سوچ ہے. سوار محمد حسین جیپ کے ڈرائیور تھے، ان کو کیا موت پڑی تھی؟ وہ جیپ کے ڈرائیور ہی رہتے. ہی ٹوک این مشین گن اینڈ ہی اسٹارٹڈ فائٹنگ. اس کے علاوہ سرور حسین شہید پاکستان کے پہلے، انہوں نے بار کو کاٹنا زیادہ ضروری سمجھا. دشمن کا فائر آ رہا ہے بٹ ہی ڈیڈنٹ کیئر. تو ایسے لوگ یہ صرف نشان حیدر ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے شہید ہیں، ہزاروں میں ہیں، ان کو آنر کریں. ملٹری سے ڈس ایگری ضرور کریں، ملٹری ہمارے فنڈ کھاتی ہے، سرکاری پیزا پاپا جانس کو کرٹیسائز کریں، دیر از نو ایشو. تو جو شہید ہوا ہے سمندر میں، ہوا میں، زمین پہ، ان کو آنر کریں. انڈیا ہمارا بھلا نہیں چاہتا، اور یہ جو میرے پیچھے گرینری ہے اس کا صلہ ان لوگوں نے یہاں پہ اپنی جانوں کی قربانی دے کے دیا تھا. تو کبھی آئیں BRB، دیکھیں اپنی تاریخ میں گم ہوں اور محسوس کریں اور ان کو رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اتنے، اللہ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے. ٹھیک ہے. اور آج ایک اور پاگل مل گیا مجھے جس نے مجھے کمپنی کی ہے بائک ٹرپ پہ، اور انشاءاللہ اس کو میں آگے بھی لے کے جاؤں گا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اسٹے بلیسڈ اور سبسکرائب کر دیں. جتنوں نے 33 لوگوں نے کیا ہے وہ تو اپنے دوست ہیں. اس کے علاوہ کوئی انجان آ جاتا ہے تو پائی سبسکرائب کا بٹن تھلے ہی ہے، انہوں پریس کر دیو یار. گو پرو لینا ہے یار، کچھ سبسکرائبر بڑھیں گے تو لوں گا نا، کوئی 4 پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں. شکریہ.